جی سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر صرف 2 سے 3 منٹ کا وقت لوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے مکمل سنیں، ہو سکے تو اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کر دیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا درس ہی نہیں دیتا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ انسانیت کی خدمت کی بھی تلقین کرتا ہے اور اسے بھی عبادت قرار دیتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار اس بات کی تاکید آئی کہ جو شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ اللہ کے بندوں پر رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں جو پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی بھلائی کرنا، ان کی مدد کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یتیم کو دھتکارنے والوں کو سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی۔ فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یتیموں اور محتاجوں سے بے رخی کرنا، ان کو دھکا مار کر کے اپنے گھروں سے نکال دینا، بھگا دینا، ان سے نفرت کرنا، یہ دراصل ایمان کی بڑی کمزوری کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے جو معاشرے میں محبت اور ہمدردی پیدا کر دیتی ہے۔ آج ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، ہمارے آس پاس کتنے یتیم ہیں جن کے سروں پر شفقت کا کوئی ہاتھ نہیں؟ کتنے ایسے مسکین ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہیں؟ کتنے غریب ہیں جو خاموشی سے اپنی ضرورتیں، اپنی تمام تر ضرورتیں اور خواہشیں چھپا کر بیٹھے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور صحت دی ہے اور آسائشیں دی ہیں تو یہ صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ یہ آزمائش بھی ہے ہم پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک چھوٹی سی مدد کسی چہرے پر مسکراہٹ لا سکتی ہے۔ آپ کی مدد کسی بیوہ کی مشکل آسان کر سکتی ہے، اور کسی یتیم کے سر پر رکھا گیا محبت کا ہاتھ اللہ کے یہاں ہماری بخشش کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، اور جو بندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں خود پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یتیم کے سر پر رکھا ہوا شفقت کا ہاتھ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ رخصت ہونے والا ہے، پھر اتنا اجر اور اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اپنے علاقے کی، اپنے آس پڑوس میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہے غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں۔ آپ ان کی بڑھ چڑھ کر کے مدد کریں۔ یقیناً جو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ان لوگوں کی خدمت کرے گا اللہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ بڑھ چڑھ کر کے عید سے قبل ہی اپنے علاقے کے
تمام تر ان لوگوں کو خوش کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کو یہ عمل بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔